لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 پر 9۔ اس آیت کی وضاحت کل ہو گئی، مگر اس وضاحت نے پوری آیت کو نہیں گھیرا۔ آیت کا ایک حصہ بیان ہوا اور بقیہ حصہ یوں ہی رہ گیا، تو جو حصہ باقی رہ گیا ہے آج اس کی کچھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ قرآن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جتنی بھی وضاحت کرو معانی و مطالب کے خزانے باقی رہ جاتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کما حقہ کون بیان کر سکتا؟ یہ تو سمندر کی طرح لامحدود ہے۔ مولا تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب آپ کے لیے ایک زائد نماز عطا کی گئی ہے، وہ نماز ہے نماز تہجد۔ اس نماز تہجد کو آپ رات کے کسی بھی حصے میں ادا کیجیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو اٹھائے گا، پہنچائے گا مقام محمودہ، مقام محمود پر۔ مقام محمود ایک مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا جائے، اور وہ اتنا اونچا مقام ہے کہ اس سے اوپر کوئی مقام ہی نہیں۔ میدان محشر میں جب لوگ قسم پرسی کے عالم میں رہیں گے، نفسی نفسی کا عالم رہے گا، کوئی کسی کی خبر نہ لے گا، ہر ایک کو اپنی عاقبت کی فکر لگی رہے گی۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے بے فکر بنا کر سب کی فکر میں لگا دے۔ یہ مقام محمود در حقیقت مقام شفاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت پر یہ کہ ایک مجرم ہنس ہنس کر جنت کو جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا
ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، آپ ہنستے آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ عسا یہ جو فعل ہے یہ امید کے لیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچائے گا۔ امید یہ زبان کے اعتبار سے، مگر ایمان کے اعتبار سے خدا وعدہ کر دے تو اس کی امید شک والی امید نہیں ہے بلکہ یقین والی امید ہے۔ امید خبی ایسی امید کہ جس کے واقع ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو عسا جس کا لفظی ترجمہ ہے قریب ہے، امید ہے، مگر یہ امید کی بات جو کی جا رہی ہے ہمارے مفہوم میں احتمال والی امید نہیں، شک والی امید نہیں، بلکہ ایسی امید ہے جس کا واقع ہونا لازمی ہے، کیونکہ اللہ جب وعدہ کر دیتا ہے تو اللہ کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، کبھی مجبور ہو جاتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ مجبوری ہماری صفت، عدم قدرت ہماری صفت، خدا کی صفت قدرت ہے، خدا کی صفت فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ میرے محبوب ہم آپ کو پہنچائیں مقاماً، ایک مقام پر پہنچائیں، ایک مرتبے پر پہنچائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں کہ ان کا انجام کیا ہو۔ ایسا کہنے والے بھی لوگ دنیا میں ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کیا یہ آیت کریمہ تمہاری نظر سے نہیں گزری جس میں پروردگار عالم نے بتا دیا کہ میدان محشر میں نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جب قرآن بتا چکا، قرآن کے بتانے سے ہم غلامان رسول جانتے ہیں تو پھر رسول کیوں نہیں جانے؟ یہ اور بات ہے کہ رسول کو ان کے مقام کی اطلاع دے دی گئی، اس کے باوجود رسول کی ذات گرامی میں ذرہ برابر تکبر نہیں آیا۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تمہیں حشر کے میدان میں عزت سے نوازا جائے گا، تو وہاں عزت ملے گی، وہ سن کر دنیا ہی میں اکڑ پیدا ہو جائے گی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے بڑی۔ بعض لوگ سورہ احقاف کی آیت پڑھتے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ ایک جگہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ دیکھو
اللہ ہی نے کہہ دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے محبوب آپ کہیے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یعنی جس طرح اندازے سے لوگ جانتے ہیں اس طرح اندازے سے میں نہیں جانتا۔ میرا علم پکا علم ہے، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لہٰذا میں جو بتا رہا ہوں وہ تمہاری نالج کی طرح ہلکی نالج نہیں ہے، بلکہ میں جو بتا رہا ہوں وہ نالج بڑی پاورفل نالج ہے۔ وحی کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ مجھے میدان محشر میں مقام محمود دیا جائے گا اور میرے 10 صحابہ کو جنت سے نوازا جائے گا، فلاں صحابی کو یہ مقام ملے گا، بلال حبشی کو وہ مقام ملے گا، فاطمۃ الزہرا کو یہ مقام ملے گا کہ وہ جنتی تمام خواتین کے سردار بن جائیں گی، اور حسنین کریمین کو یہ مقام ملے گا کہ وہ نوجوانان جنت کے سردار بنیں گے۔ میری عاقبت بھی میں جانتا ہوں، دوسروں کی عاقبت بھی میں جانتا ہوں، لیکن یہ جاننے کا جو ذریعہ ہے، سورس آف نالج جو ہے، تمہاری طرح دھاگے کی طرح ہلکا نہیں ہے، بلکہ لوہے سے زیادہ مضبوط میرا سورس آف نالج، میرے جاننے کا ذریعہ ہے، وہ ہے وحی الہی۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اس کے بعد ہی قل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اے نبی آپ کہیے کہ میں میرے بارے میں تمہارے بارے میں اس طرح نہیں جانتا جس طرح تم جانتے ہو۔ تم آسمان کے بادل کو دیکھ کر کہتے ہو کہ اب بارش ہونے والی ہے، مگر تمہارا یہ علم پکا علم ہے، تم خود گارنٹی نہیں دے سکتے، مگر میں جو بتاتا ہوں وہ ٹوٹلی 100% گارنٹیڈ ہے، اس کی پوری گارنٹی میں دے سکتا ہوں، پورا یقین دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا سورس آف نالج کوئی کتاب نہیں ہے، سورس آف نالج کوئی نیوز پیپر نہیں ہے، میرا سورس آف نالج کسی کا قول نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میرا جو سورس آف نالج ہے یعنی علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ وحی الہی ہے، جس کے اندر کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے اندر کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا میں جو علم کا انکار کرتا ہوں وہ تم لوگوں کو جو علم ہے ویسا ہلکا پھلکا علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک، اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا جلوہ دیکھیے۔ یبعثک، آپ کو پہنچائے گا، آپ کو فائز کرے گا۔ کون فائز کرے گا؟ ربو کا، آپ کا رب، وہ تو تمام عالموں کا رب ہے، مگر تمام عالموں سے رب خود کی نسبت دینے کے بجائے صرف نبی کی ذات سے اپنی نسبت دے رہا۔ ربو کا، تمہارا رب، وہ رب تو سب کا ہے، لیکن جب یہاں پیار محبت کی باتیں آ رہی ہیں تو دوسرے کا ذکر کرنا شان محبوبیت کے مناسب نہیں ہے، لہٰذا نبی کے سوا ہر ایک کے ذکر سے صرف نظر کر کے، بلکہ ہر ایک کے ذکر کو جھٹک کر صرف اور صرف نبی کا ذکر کیا ہے۔ ربو کا، آپ میرے ایسے مصطفیٰ ہیں کہ آپ کے مرتبے کا ذکر کروں گا تو پھر آپ ہی کا نام وہاں پہ رہے۔ وہ تو رب العالمین، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ان یبعثک رب العالمین، عالمین کا رب وہ ہے، لیکن ربو کا، آپ کا رب۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عسیٰ ان یبعثک اللہ، اللہ آپ کو اس مقام پہ پہنچائے گا، اللہ ہی پہنچائے گا، مگر اللہ کہنے میں اللہ کا نام تو آ جاتا ہے، مگر ربو کا کہنے میں رب اور نبی کے درمیان جو نسبت ہے
وہ نسبت عیاں ہو رہی ہے، وہ نسبت جلوگر ہو رہی ہے۔ تو یہ نبی کی شان مصطفیٰ ہے، اور ہم لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم اپنی غلامی کا اظہار کرو، جب تم نبی سے اپنی غلامی کا اظہار کرو تو نبی کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو۔ اتحیات میں جب نبی پہ سلام بھیجو، سلام سب کو بھیج سکتے ہیں، سلام کے حقدار تو سارے مسلمان ہیں، سارے فرشتے ہیں، مگر جب اپنی غلامی کو تم جتاتے ہوئے عرض کرو تو کہو السلام علیکہ، اے نبی آپ ہی پر سلام۔ آپ کے ساتھ ہم دوسرے کو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی حیثیت امتیازی ہے، آپ کا رتبہ آپ ہی کا رتبہ ہے۔ آپ ہمارے ایسے آقا ہیں کہ آپ کے سوا ہماری کسی سے نسبت نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد السلام علینا، ہم پر سلام، یعنی ہمارا درجہ بھی آپ کے بعد ہے۔ ہم خود کو چاہتے ہیں، مگر آپ کی چاہت کے بعد خود ہماری اپنی چاہت ہے، ہمارے نفس کی چاہت، خود کی چاہت بھی آپ کی چاہت کے بعد ہے، کیونکہ آپ ہمارے پاس ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ ہم کو ہم سے زیادہ پیارے۔ ساری دنیا ایک طرف، اپنی جان ایک طرف، ہر ایک خود کو چاہے گا، لیکن بندہ مومن خود سے بڑھ کر نبی کو چاہتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے مقام پر یوں بتایا کہ النبی اولا بالمومنین، نبی قریب تر ہے مومنوں سے۔ کتنے قریب تر ہے؟ من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ سب سے بڑا درجہ دنیا میں کس کا ہے؟ ماں کا۔ بیٹی ہم سے چھوٹی ہے، بہن ہمارے برابر ہے، بہن ہمارے برابر ہے، ہم شیرہ، ہم نے بھی اسی کا دودھ پیا، بہن نے بھی اس کا دودھ پیا، اس لیے اسے کیا بولتے ہیں؟ ہم شیر، شیر کے ساتھ ہے اگر ہم شیرہ بناتے ہیں، ہم شیرہ۔ پہلے بہن کو ہم شیرہ کہیں گے، آپا کہیں گے، اب زمانہ بدل گیا، کوئی آپا سننا پسند بھی نہیں کرتی، دیدی یہ لفظ آ گیا، وہ آپا کا لفظ، ہمشیرہ کا لفظ یہ رخصت ہو گیا۔ اسی طرح اپنے بہنوئی کو ہم کیا بلاتے تھے اس زمانے میں؟ بھائی جان، دولہے بھائی، نوشو بھائی، ایسے نہ سوپ جا کے جی جاؤ جی، کیا ہے جی جا جی، جی جاؤ جی، وہ ایسے الفاظ آ گئے۔ یعنی ہم اپنی پرانی تہذیب سے دھیرے دھیرے ہٹتے جا رہے ہیں، اور دوسری زبان کو اپنی زبان کے اندر ہم گھساتے جاتے ہیں، اور اس میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو چاچا کیسے ہیں بولے تو اتنا خوش نہیں ہوتا، انکل بولتے خوش ہو جاتے کہ انکل۔ اسی طرح کسی کو خالہ جان بولے تو کیا میں نوکرانی کہتے ہیں، آنٹی بولے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب کے یہ اہم حصے بن چکے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتحیات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے موقع پر دوسرے کو شامل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نبی کے بعد
ہم خود پر سلام عرض کر دیں، السلام علینا، ہم خود کو سلام کرتے ہیں۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو سلام کرو، دوسرے کو سلام کرو، مگر اتحیات میں دوسرے کو سلام نہیں، خود کو سلام کر لیتے ہیں، مگر خود سے پہلے خود کے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ترتیب دیکھیے آپ، جس کا درجہ بڑھ کر ہے، جس کا حق بڑھ کر ہے، اس کا ذکر پہلے، خود کے حق سے بڑھ کر نبی کا حق ہے، کیونکہ نبی نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے، اس شعر کے اندر اس حدیث کی وضاحت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، ہر چیز میرے نور سے ہے، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرع تست۔ اللہ حضرت سعد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تو اصل وجود، اے میرے نبی آپ پوری کائنات کی اصل ہیں، آمدی از نخست، آپ پہلے ہی سے، یعنی ذات ازلی کے فیض سے آپ آئے، دیگر ہرچے موجود شد، آپ کے علاوہ جو بھی چیز موجود ہوئی ہے، فرع تست، وہ آپ ہی کی شاخ ہے۔ دیگر، یہ دیگر جو کہتے ہیں نا، دیگر، دیگر کا معنی کیا ہے؟ اندر، دوسرا۔ وہ فارسی میں ایک خوبی ہے، کسی بھی لفظ کو جب چاہے مخفف کر لیتے، شارٹ بنا لیتے، دیگر کو دیگر، لیکن کو ضرورت پڑے گی تو لیک بنا لے، ولیک، اور ضرورت پڑی تو ولیک، لے کا معنی بھی وہی، لیک کا معنی بھی وہی، لیکن کا معنی بھی وہی۔ یہ فارسی زبان کی خصوصیت ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم سے بڑھ کر، کیونکہ وہ نہ ہوتے تو ہم نہیں ہوتے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر تم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے، ولولا کا لما خلقت الارضین، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم زمینوں کو پیدا نہ کرتے، دیار عرش سجائے گئے تیری خاطر، یہ دو جہان بنائے گئے تیری خاطر۔ تو جب ہم نبی کی خاطر بنائے گئے، نبی نہ ہو تو ہم نہ ہو، تو نبی کا حق پہلے، ہمارا حق بعد، پھر اس کے بعد وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں ان سب پر سلام۔ تو دیگر نیک بندے ان کا حق ہمارے بعد، اور ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان محبوبی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ان یبعثک ربک، ربک آپ کا رب، اور جب معراج کا ذکر کیا تو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے، وہاں بھی اپنائیت، یہاں بھی اپنائیت، وہاں بھی محبوبیت، یہاں بھی محبوبیت۔ اللہ کے محبوب بندے اللہ سے جدا نہیں، مگر وہ خدا بھی نہیں ہے، خاصان خدا، خدا نہ باشند لیکن ز خدا جدا نہ باشند، خدا کے خاص بندے خدا نہیں ہوتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ ایک شاعر کہتا ہے وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر عرض کرتا ہے وہ خدا نہیں
بخدا، بخدا کا معنی خدا کی قسم، خدا کی قسم وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود اسی کی وہ شفاعت کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے اختتام پر کہا گیا وَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، وہ ہے مقام محمود۔ تو مقام محمود کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ حشر کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، لوگ پسینے میں تر بتر رہیں گے، کوئی کسی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، ہر ایک پریشان حال رہے گا، کوئی ٹخنے تک بھیگا رہے گا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا بدن پسینے میں تر بتر ہو جائے، پسینے میں بھیگ جائے۔ ایک مدت گزرے گی، لوگ سوچیں گے، یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ کٹھن دن کب دور ہوگا ہم سے، پروردگار عالم جلال میں ہے، اس سے دعا مانگنے میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ خوف ہو رہا ہے۔ چلو خدا کے کسی محبوب کا دامن پکڑیں گے، کسی محبوب خدا کے پاس جائیں گے اور محبوب خدا سے دعا کی درخواست کریں۔ دنیا میں جس کام کو وہابی ناجائز بتاتے ہیں، قیامت میں وہی کام کرنے والے۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ کسی محبوب کا وسیلہ لینا جائز نہیں، مگر اس حدیث کی روشنی میں قیامت کے دن وہی کام کریں گے۔ تو لوگوں کو آدم علیہ السلام کا خیال آ جائے گا۔ آدم علیہ السلام ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ نے ان کو جنت میں رکھا، اللہ نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور حضرت آدم کی بے حرمتی کی وجہ سے ابلیس ملعون بن گیا، لعنتی بن گیا۔ کتنا بڑا درجہ ہے آدم علیہ السلام کا۔ چلو سب مل کر ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ شفاعت کیجیے، اللہ سے فریاد کیجیے کہ یہ کٹھن دن ختم ہو جائے۔ تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی منقبت، آدم علیہ السلام کا قصیدہ، آدم علیہ السلام کے جو فضائل ہیں وہ سنا کر کہیں گے کہ آپ ہماری فریاد سنیے اور رب سے فریاد کیجیے، گزارش کیجیے، دعا کیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میری فکر مجھے ہے، میرے غیر کے پاس جاؤ، یعنی مجھے چھوڑو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کتنے نبی ہیں؟ آدم علیہ السلام بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ارے خدا کے بندو خدا ہی سے مانگو، خدا سے تو مانگنا ہی ہر ایک کو، مگر بعض موقعوں پر خدا کے پیاروں کو وسیلہ بنا کر مانگنا چاہیے۔ حضور کو وسیلہ بنا کر دعا مانگے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہم درود پڑھ کر جو دعا کرتے ہیں، درود پڑھ کر جو دعا کرتے ہیں، در حقیقت نبی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، کیونکہ درود پڑھنا، نبی کا ذکر کرنا، نبی سے اپنی
نسبت کو جوڑنا، نبی سے اپنی غلامی کو واضح کر کے دعا مانگنا، یہ در حقیقت توسل بمصطفیٰ ہے، نبی سے، نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں، مانگنے کا سلیقہ تو آتا نہیں، پھر یہی کہہ رہے ہو وہ دیتا نہیں۔ ہاتھ جب بھی اٹھاؤ دعا کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیجیے۔ تم درود کیا پڑھتے ہو؟ درود کے بغیر بھی دعا کرو، درود کے ساتھ دعا کرو۔ درود کے ساتھ دعا کرتے ہو تو تم کس کو وسیلہ بناتے ہو؟ نبی کو وسیلہ بناتے ہو۔ اور اللہ نے اس کو بلانے کا طریقہ ایسا بنایا ہے، اللہم۔ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ۔ اللہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے یہ میم کیوں آیا وہاں پہ؟ میم ندا کے لیے ہے، یہ اہل زبان کہتے ہیں کہ میم پکارنے کے لیے، اللہم کا مطلب اے اللہ، یہ اہل زبان کہتے ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں کہ میم محمد کا میم ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میم کو جوڑ کر کہا کہ میرے بندے مجھے بلا، اللہم کہہ کے بلا۔ اذان کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة قل اللہم مالک الملک۔ تو اللہم، اللہ تو اللہ کا نام، اس میں جو میم لگا ہے اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ محمد کی میم ہے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے چھوڑو، کیونکہ مجھے میری ایک لفظ یاد آئی۔ جنت میں اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، مگر اس درخت کے قریب میں چلا بھی گیا اور اس درخت کے میوے کو میں کھا بھی لیا، اس وجہ سے مجھے جنت سے نکالا بھی گیا۔ مجھے وہ لغزش، وہ میری غلطی یاد آ رہی ہے، اور مجھے یہ فکر ہے کہ اگر میرا پروردگار مجھ سے اب پوچھے کہ اے آدم تو نے کیوں اس درخت کے پھل کو کھایا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے میری فکر میں رہنے دو، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو لوگ وہاں سے نکل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ادھر بھی وہی جواب ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ادھر بھی یہی جواب ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے کہا تھا، جب مشرکوں نے مجھے بلایا میلے میں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور میں نے میری بیوی کو میری بہن کہا تھا میری بیوی کو بچانے کے لیے، حالانکہ یہ سب جائز، توریہ اسے کہتے ہیں، توریہ یعنی بات جھوٹ بھی نہ ہو مگر سامنے والے کو دوسرا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ میری بہن کا مطلب میری اسلامی بہن ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری بیوی ہے تو بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیتا۔ وہ بادشاہ ایسا ظالم تھا کہ کسی کی خوبصورت بیوی نظر آتی تو وہ اس کے شوہر کو زندہ رہنے نہیں دیتا اور خود ہی اس کا شوہر بن جاتا تھا۔ تو مجھے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں، کیوں اس وقت تو نے یہ نہیں کہا عزم مصمم کے ساتھ، کیوں اس بادشاہ سے ڈر کر تو نے یہ جواب دیا؟ ایسا کچھ مجھ سے سوال ہو جائے تو میں کیا جواب دوں؟ تو ہر نبی نے یہی کہہ کر اپنے دامن کو بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے قبطی کو گھوسا مار دیا، لڑ رہا تھا، مار دیا گھوسا، مر بھی گیا وہ قبطی، اگر آج میرا رب مجھ سے پوچھے تو کیا جواب دوں گا؟ تو ہوتے ہوتے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کتنے نبیوں کے پاس جائیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی کی یاد نہیں آئے گی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کسی کو نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو ہم
اب جانتے ہیں کہ حضور ہی شفاعت کریں گے، ادھر سیدھے حضور کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، لیکن جائیں گے یاد ہی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں، مجھے خدا کا بیٹا بولتے ہیں، غلطی تو لوگ کرتے ہیں لیکن میری وجہ سے غلطی کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بارے میں مجھ سے پوچھ تاچھ نہ ہو جائے۔ تمام نبیوں سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ سیدھے حضور کے پاس آ جائیں گے تو دیگر نبیوں کی بے بسی اور نبی کی محبوبی یہ واضح نہیں ہوگی۔ اللہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ سارے انبیاء قابل احترام ہیں، مگر جو کام میرے مصطفیٰ کر سکتے ہیں وہ کام دوسروں سے ہو نہیں سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فتح باب شفاعت ہے۔ شفاعت کا دروازہ حضور ہی کھولیں گے، حضور شفاعت کر دیں گے، اس کے بعد دیگر نبیوں کو شفاعت کی ہمت بھی ہوگی، اجازت بھی ملے گی۔ پھر علماء ہمت بھی ہوگی، اجازت بھی ملے گی، شہداء کو ہمت بھی ہوگی، اجازت بھی ملے گی۔ پھر ہر نیک بندے کو اس کی نیکی کے مطابق شفاعت کا حق دیا جائے گا، اس کی نیکی کے مطابق۔ لیکن شفاعت کبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو حضور کا جواب ہی الگ ہو۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میری جان یعنی میری پریشانی اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں شفاعت ہی کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے نفسی نفسی کہیں گے سبھی انبیاء، ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نفسی نفسی کہیں گے سبھی انبیاء، ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ۔ مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اعلیٰ، ہر پریشان کا دل بہل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوف سے کانپ اٹھے گا ہر ایک کا کلیجہ، ہر ایک کا دل دہلنے لگے گا، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اوڑھ کر کالی کملی وہ آئیں گے جب، ہر پریشان کا دل بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ تو جس جگہ سجدہ کریں گے اسی جگہ کا نام ہے مقام محمود۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کریں گے اور سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرنے لگیں گے، ایسی تعریف کریں گے کہ ما خطر ببال احد ما سمعت اذن، کسی کان نے آج تک نہیں سنا ہوگا، کسی کے دل میں خدا کی تعریف کے وہ کلمات کبھی گزرے نہیں ہوں۔ ویسی تعریف کریں گے، ویسی تعریف کریں گے، اور حشر کے میدان میں جتنے ہوں گے وہ سب کے سب مل کر نبی کی تعریف کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ایک نعت خواں بہترین انداز میں نعت پڑھ کے نبی کی تعریف کرتا ہے تو سامعین اس نعت خواں کی تعریف کرتے ہیں، ارے کیا نعت پڑھ رہے ہیں، کیا آواز ہے آپ کی، کیا انداز ہے آپ کا، کیا ترنم ہے آپ کا۔
سب اس کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ نبی کی تعریف کر رہا ہے، سبحان اللہ تو نبی خدا کی تعریف کرنے لگیں گے، اور جتنی خلقت وہاں پہ ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، عام درجے کے مسلمان بھی ہوں گے، سب نبی کی تعریف کریں گے۔ کیا تعریف کر رہے ہیں خدا کی، کیا تعریف کر رہے ہیں خدا کی۔ تو نبی کی زبان پر خدا کی حمد، نبی کی زبان پر خدا کی حمد، اور سب کی زبانوں پر نبی کی حمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حمد کا مادہ ہے، حامیم دال حمیدہ، یہ جو ہے جڑ لفظ ہے، روٹ ورڈ ہے، روٹ کا معنی جڑ، حمد۔ اسی حمد سے اللہ نے نبی کا نام محمد مقرر کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد مقرر کیا ہے، محمود مقرر کیا ہے، سارے نام نبی کو دے کر پھر یہ فرمایا کہ الحمدللہ، ہر حمد اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی حمد بیان کرنا محمد کا کام ہے، اور محمد جب اللہ کی حمد کریں گے تو تم لوگ محمد کی حمد کرنے لگ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خدا کی تعریف کریں گے اور سب نبی کی تعریف کریں گے کہ کیا تعریف کر رہے ہیں نبی خدا کی۔ تو اتنی دیر سجدہ رہے گا، اتنی دیر سجدہ رہے گا کہ وہ پروردگار جس نے ہر بندے کو یہ حکم دیا کہ اسجد، سجدہ کر سجدہ کر، مگر میدان محشر میں وہ پروردگار نبی کو سجدے کا حکم نہیں بلکہ کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو ہم نے سجدے میں سر جھکانے کا حکم دیا ہے، اور آج ہم تم کو سجدے سے سر اٹھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارفع راسک، تمہارا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ قل تسمع، بولو تمہاری بات سنی جائے گی۔ سل تعطا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ اشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت منظور کی جائے گی، سبحان اللہ تمہاری شفاعت منظور کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ ان لکل نبی دعوۃ مستجاب، ہر نبی کو اللہ دعا کا ایک موقع دیتا ہے کہ یہ دعا اس وقت دعا کرو تو ضرور منظور کر لی جائے گی۔ تو ہر نبی نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دعا مانگی، لیکن میں نے وہ دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخرت کے لیے رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ لامحدود ہے، اتنے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کے لیے نہیں، جس کی بھی شفاعت کرنا چاہے کرے۔ اور حضور شفاعت کر کے، جیسے ہم کچھ کھا کر بچا دیتے ہیں تو دوسرے کھا لیتے ہیں، کوئی خاص آدمی کھا کر بچا دیتا ہے تو دوسرے کھا لیتے ہیں۔ نبی شفاعت کر کر کے اس کے بعد کچھ بچی شفاعت دے دیں گے تو اس بچی شفاعت میں دیگر لوگ بھی شفاعت کریں، دوسروں کو بھی اپرچونیٹی دیں گے، نبی موقع دیں گے، سب کی شفاعت حضور ہی کر دیں گے تو انبیاء کرام ان کی بھی حرمت واضح ہو، انبیاء کے وارثین علماء ان کی بھی حرمت ہو، راہ خدا بندی میں اپنی جان دینے والے شہداء ان کی بھی حرمت ہو، تو ان سب کو موقع بعد میں دیا جائے۔ پہلی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، تو اللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ اے نبی سجدے سے سر اٹھاؤ۔ اب اشفع تشفع، یہی ہے مقصد کی بات، اسی مقصد کے لوگ جائیں گے حضور سے گزارش کریں گے۔ اب حضور رو رو کر فریاد کرنے کے بعد اللہ سے مژدہ سنیں گے، اللہ سے خوشخبری سنیں گے کہ اے میرے نبی اشفع، شفاعت کرو، تشفع، آپ کی شفاعت منظور کی جائے گی۔ پھر حضور کی شفاعت ہوگی،
میدان محشر کے ڈھلنے کا وقت شروع ہو. گاڑی نکلتی نہیں، اٹک گئی ہے گاڑی، بہت دیر تک گاڑی رک گئی، ریڈ سگنل پر پڑ گیا، لوگ پریشان ہیں، کیا بھائی کسی کو جا کے بولو نا. آخر ایک قابل افسر کے پاس لوگ پہنچ کر بولے کہ گاڑی نکلتی نہیں ہے، کب سے ریڈ سگنل ہے. اس نے کہا کہ چلو اب میں اسے گرین بنا دیتا ہوں. گرین بناتے ہی گاڑی ہلنے لگی، تو میدان محشر کی گاڑی رک جائے گی ایک مقام پر. لوگ پریشان ہو کے دیکھیں گے کوئی گرین سگنل دینے والا نہیں ملے گا. آخر نبی کے پاس جائیں گے. نبی جب شفاعت کی فریاد کر کر کے خدا سے جب اجازت لے لیں گے تو وہاں سے گرین سگنل پڑ جائے گا. اب حساب و کتاب شروع ہوگا، حرکت ہوگی میدان محشر میں، اور لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد بتایا جائے گا کہ تم جنت میں جانے والے ہو، یہ پل صراط ہے، اس پر چلو. یہ ساری باتیں بعد میں ہونے والی ہیں. تو یہ جو مقام محمود، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیدی، میرے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا. لواء کا معنی ہے جھنڈا. لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا. تو نبی وہ جھنڈا لے کر چلیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم فمن سوا تحت لواء، آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تحت لواء، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی مجھے قیادت دی جائے گی، مجھے امامت دی جائے گی، مجھے ریاست دی جائے گی، مجھے آگے کر دیا جائے گا، سارے نبیوں کو میرے پیچھے کر دیا جائے گا. کب خدا نے یہ منظر دکھایا؟ روز میثاق میں بھی یہ منظر دکھایا کہ تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا. پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو حاضر کیا. تو تمام نبیوں کی روحیں چمک رہی تھیں. جب حضور کی روح مبارک آئی تو سب کے انوار مان پڑ گئے، یعنی سب چمکنے والے کیا ہو گئے؟ پھیکے ہو گئے. جیسے چھوٹے چھوٹے لائٹ چمک رہے، اچانک بڑا لائٹ آ گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے لائٹ، یہ چھوٹے چھوٹے چراغ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس بڑے چراغ کے آگے ایسے ہو جاتے ہیں کہ روشن ہونے کے باوجود روشنی کے بغیر معلوم ہوتے ہیں. تو پیغمبروں نے پوچھا کہ اے پروردگار، یہ کس کا نور ہے جس نے ہم تمام کے نوروں کو غائب کر دیا ہے؟ تب پروردگار نے کہا کہ یہ میرا آخری پیغمبر ہے، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے لازمی ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اللہ نے اس وقت عہد لیا کہ دیکھو اے پیغمبرو، یہ میرا نبی ہے، یہ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم اس کے پیچھے پیچھے ہو جانا، اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کیا تم لوگوں نے اس بات کو منظور کیا، اس کو قبول کر لیا؟ قالوا، تمام پیغمبروں نے کہا اقررنا، اے پروردگار ہم نے منظور کر لیا. تیرے مصطفیٰ کی عظمت کے آگے اگر ہم سر نہ جھکائیں تو ہم سے بڑھ کر نافرمان کون ہے؟ لہذا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا، ہمارے دلوں کو قرار آ گیا. تب پروردگار نے کہا کہ فاشہدوا، تم ایک دوسرے پہ گواہ بنو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں. قرآن کی آیت ہے. تو وہاں پر اولیت دی حضور کو. پھر
معراج کی شب حضور کو امام بنایا، تمام انبیاء مقتدی بن گئے۔ پھر میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد دے گا۔ اس جھنڈے کا نام بھی دیکھیے، حمد والا جھنڈا، اس لیے کہ حمد محمد کی چیز ہے۔ محمد کا نام ہی حمد سے بنا ہے، احمد بھی حمد ہی سے بنا ہے۔ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں ایک فعل مادہ ہوتا ہے، حروف اصلیہ کہتے ہیں اس کو، اسی لفظ سے دیگر الفاظ جنم پاتے ہیں۔ تو یہ حمد جو اصل ہے، اسی سے احمد، حامد، محمود، محمد سب بنا ہے۔ تو جھنڈے کا نام ہی لواء الحمد ہے، اور یہ جو مقام شفاعت ہے اسی کو کہتے ہیں مقام محمود۔ یا ربی امتی ہے زبان حضور پر، یا ربی امتی ہے زبان حضور پر، ہیں سجدہ ریز عرش معلا کے سامنے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔